بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا جناح علیکم فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ واعلموا ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروہ واعلموا ان اللہ غفور حلیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ پچھلی آیت میں عدت وفات کے متعلق مسائل پڑھے گئے تھے کہ عورت جب اس کا خامند فوت ہو جائے تو 4 ماہ 10 دن اس نے عدت گزارنی ہوتی ہے، اور عدت کے اندر وہ کون سی شرعی طور پر اس پر پابندیاں ہیں ان کا ذکر کیا گیا تھا۔ آج کی آیت کے اندر جو مسئلہ ہے یہ ہے کہ عدت کے دوران عورت سے نکاح کرنا حرام ہے۔ عدت کے دوران عورت سے نکاح حرام، اگر کیا بھی جائے تو وہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا، اگر علم ہو کہ عورت ابھی عدت میں ہے، اور اگر لا علمی کے اندر کیا تو پھر وہ نکاح فسخ کرنا ضروری ہے، پھر بھی وہ نکاح ختم ہی ہوگا۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ، اور تم پر کوئی حرج، کوئی گناہ نہیں، فی ما اس معاملے میں، عرضتم بھی کہ تم تعریضاً یا اشارتاً من خطبۃ النساء عورتوں کو نکاح کا پیغام دو۔ یہ عدت کے دوران کے متعلق مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ شاید اس سے پیچھے بھی ہم نے تعریض کے متعلق پڑھا تھا، اور ادھر تعریض کا مفہوم عرض کیا گیا تھا کہ تعریض یہ ہوتا ہے کہ کسی لفظ کے مفہوم 2 ہوتے ہیں۔ بولنے والا جو لفظ ہوتا ہے وہ بولنے والا مراد اور لیتا ہے، اور اس انداز میں وہ بولتا ہے کہ سامنے بندہ اس سے مراد کوئی اور لے، اور اس تعریض کے ضمن میں پھر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق وہ 3 باتیں ہیں جن پر وہ لفظ حدیث پاک میں جو آج جھوٹ کا بولا گیا ہے، لیکن وہ تعریض ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم گئی میلے پر تو انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ بھی چلیں، تو فرمایا انی سقیم، میں تو بیمار ہوں۔ اب ظاہری معنی جو انہوں نے مراد لیا مشرکین نے وہ سقیم کا معنی بیمار، اور سقیم کا خود حضرت ابراہیم نے معنی جو لیا کہ میں تمہارے بتوں سے بیزار ہوں۔ اسی طرح جب وہ بت توڑ دیے گئے تو انہوں نے پوچھا کس نے توڑا، تو فرمایا بڑے نے توڑا ہے، یہ بھی تعریض تھی۔ اور تیسری تعریض حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ جب وہ اپنی زوجہ کے ساتھ جب جا رہے تھے ایک ملک کے سرحد کے قریب سے گزرے تو وہاں کا بادشاہ ظالم جو بھی وہاں سے جوڑا گزرتا اس عورت کو اپنے قبضے میں لے لیتا، تو جب ان سے پوچھا گیا تو حضرت ابراہیم نے فرمایا یہ میری بہن ہے، یعنی وہ دینی نقطہ نظر سے بہن، اور ظاہری طور پر وہ سمجھے کہ حقیقی بہن ہے، تو یہ تعریض ہوتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر عدت کے دوران عورت کو نکاح کا پیغام دینا یا لینا، یہ کل بھی پچھلی آیت میں عرض کیا تھا کہ یہ جائز نہیں، لیکن تعریضاً عورت کے سامنے کوئی اشارتاً ایسے لفظ بولے جائیں جس سے وہ عورت نکاح سمجھ لے تو یہ تعریضاً جائز ہے، اشارتاً کنایتاً۔ اس کی ابھی احادیث مثالیں بھی میں عرض کروں گا۔ فرمایا ولا جناح علیکم فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء۔ خطبہ میں نے پچھلے درس میں بھی بتایا تھا، خطبہ کا معنی منگنی جس کو ہم کہتے ہیں، پیغام نکاح۔ تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم تعریضاً اشارتاً عورتوں کو نکاح کا پیغام دو، او اکننتم فی انفسکم، یا وہ نکاح والی بات اپنے دل میں چھپا کر کوئی تم ان کے سامنے کسی لفظ کا اظہار کرو، صریح نکاح کی بات ان کے سامنے نہ کرو۔ علم اللہ انکم، اللہ جانتا ہے
انکم ستذکرونہن کہ تم ان عورتوں کے متعلق ضرور ذکر کرو گے، ضرور ان کو یاد کرو گے، یعنی جن کو طلاق ہوئی ہے یا جن کے خاوند وفات پا گئے، جو عدت کے دوران ہیں۔ ولیکن لا تواعدوہن سرا، لیکن تم ان کے ساتھ لا تواعدوہن، ان کے ساتھ پکا وعدہ نہ کرو، سرا خفیہ طور پر، یعنی خفیہ طور پر ان عدت کے دوران عورتوں کے ساتھ تم نکاح کا پکا وعدہ نہ کرو، ان سے یہ نہ کہو کہ تمہاری عدت گزر جانے کے بعد میں تم سے نکاح کروں گا، یعنی اس طرح کا وعدہ خفیہ طور پر نہ کرو۔ ہاں الا ان تقولوا قولا معروفا، تم یہ قول معروف کے طور پر، یعنی شرعی تقاضوں کے مطابق جو اوپر بتایا گیا ہے، تعریضاً یا وہ نکاح کی بات دل میں چھپا کر کوئی اور لفظ تم ان کے سامنے بول سکتے ہو۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور نکاح کی گرہ کو مضبوط نہ کرو، یعنی عدت کے دوران نکاح کی گرہ کو مضبوط نہ کرو۔ حتی یبلغ الکتاب اجلہ، لغوی معنی تو بنے گا حتی یبلغ الکتاب اجلہ، جب تک کتاب اپنی مدت کو پہنچ نہ جائے۔ یہاں کتاب سے مراد حکم ہے، کتاب سے مراد حکم اپنی میعاد تک نہ پہنچ جائے، یعنی اس عورت کی عدت جب تک مکمل نہ ہو جائے، جب تک اس کی عدت مکمل نہیں ہوتی، اس کی عدت کے دوران تم نکاح کا معاملہ، نکاح کی گرہ اس کو مضبوط نہ کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، ما اس کو بھی فی انفسکم جو تمہارے دلوں کے اندر ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ فاحذروہ، لہٰذا اللہ سے ڈرو۔ واعلموا، اور یہ بھی جان لو، ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور حلم والا ہے۔ عدت کے دوران نکاح کرنا حرام ہے، نکاح کا پیغام دینا بھی جائز نہیں، عورت کا نکاح کا پیغام لینا بھی جائز نہیں، کسی قسم کا نکاح کا اس طرح کا معاملہ صریح طور پر جائز نہیں۔ اگر لا علمی کے اندر نکاح منعقد کیا تو اس مرد سے قولی طور پر نکاح فسخ کروانا یہ واجب ہے، ضروری ہے، اور اگر جان بوجھ کر پتہ بھی ہے کہ عورت عدت میں ہے تو پھر تو نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا، اور ہے بھی یہ فعل حرام۔ ابھی اس کے متعلق عرض کیا جائے گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جو اجازت دی گئی کہ عورتوں کو ان کی عدت کے دوران تعریضاً تم کچھ لفظ بول کر جو ظاہری طور پر نکاح نہیں ہے لیکن بولنے والا مراد اور لیتا ہے، سامنے سننے والا مراد اس سے اور لے، اس حوالے سے ایک حدیث پاک سنیں۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر حافظ ابن کثیر نے حدیث پاک لکھی ہے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لفاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا حین طلقها زوجها ابو عمرو بن حفص، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ بنت قیس سے فرمایا جب کہ ان کے خاوند نے ان کو طلاق دی، فی آخری ثلاث تطلیقات، 3 طلاقوں کے بعد، یعنی اب وہ عورت مغلظہ ہو گئی تھی، 3 طلاقیں ہو چکی تھیں، 3 طلاقوں کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فَأَمَرَهَا أَن تَعِدَّ فِي بَيْتِ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت فاطمہ بنت قیس سے فرمایا کہ تو نے اپنی عدت کو ام مکتوم، یہ نبینہ صحابی تھے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم، عبداللہ بن ام مکتوم، جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے مؤذن ہیں، اسی طرح یہ صحابی بھی مؤذن تھے، یہ پیچھے ذکر ہو چکا ہے، روزے کے مسائل کے اندر یہ گزر چکا ہے ان کا کہ یہ اذان کس وقت دیتے تھے۔ حضرت بلال تہجد کی اذان دیتے تھے اور یہ رمضان کے اندر اذان فجر دیتے تھے، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم۔ تو حضور نے فاطمہ بنت قیس سے فرمایا کہ تو نے عدت جو ہے ان تعد فی بیت ابن مکتوم، عبداللہ بن ام مکتوم کے گھر تو نے اپنی عدت گزارنی ہے۔ اور دوسرا فرمایا فقال لها فاذا حللت فازنینی، اور فرمایا جب تو حلال ہو جائے، کیا مطلب؟ جب تیری عدت مکمل ہو جائے تو تم نے مجھے خبر دینی ہے، فازنینی مجھے بتانا ہے، مجھے خبر دینی ہے۔ فلما حلت، جب یہ عورت فاطمہ بنت قیس ان کی عدت مکمل ہو گئی تو
حضور کی طرف ان نے خبر بھیجی، خطب علیہا اسامۃ بن زید مولاہ، تو اس عورت کو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک غلام حضرت اسامہ بن زید انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا فاطمہ بنت قیس کو، فزوجہا ایاہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کے ساتھ حضرت اسامہ کا نکاح کر دیا۔ اب اس حدیث پاک کے اندر دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت سے عدت کے دوران کیا فرمایا؟ فرمایا ایک تو عدت تو نے گزارنی ہے عبداللہ بن ام مکتوم کے گھر، اور دوسرے نمبر پر تعریضاً حضور نے کیا فرمایا کہ جب تیری عدت مکمل ہو جائے تو تم مجھے پیغام بھیجنا ہے۔ اب اس کے اندر اشارتاً یہ تھا کہ تیرے نکاح کا معاملہ پھر میں آگے چلاؤں گا، صریح طور پر حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تیرا نکاح کروں گا، اشارتاً حضور نے اس کی عدت کے دوران فرمایا کہ جب تیری عدت مکمل ہو جائے فاضلینی، تو مجھے خبر بھیجنا، مجھے بتانا۔ اب اشارتاً اس میں تھا۔ اسی طرح ابن کثیر کے اندر ہے اور امام بغوی نے بھی اس کو لکھا ہے کہ حضرت سکینہ بنت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہا بانت من زوجہا، ان کے خاوند نے ان کو طلاق دی، عدت گزری، وہ بائن ہوگی یعنی نکاح ختم ہو گیا۔ ایک یا دو طلاق کے بعد جب عدت مکمل ہو جائے تو پھر خود بخود ہی نکاح ختم ہو جاتا ہے اگر مرد رجوع نہ کرے عدت کے دوران ایک یا دو طلاقوں میں، تو وہ اپنے خاوند سے بائن ہوگی یعنی نکاح ختم ہو گیا۔ فدخل علیہا ابو جعفر محمد ابن علی الباقر رضی اللہ تعالی عنہ، ائمہ اثنا عشرہ 12 ائمہ میں سے حضرت امام محمد باقر، پورا نام ان کا کیا ہے؟ ابو جعفر محمد بن علی الباقر، امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس عورت کے پاس گئے، فقال، آپ نے فرمایا یا بنت حنظلہ انا من قد علمتی قرابتی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے بنت حنظلہ تو میرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قربت کا، رشتہ داری کا معاملہ جانتی ہے، تجھے پتہ ہے کہ میرا حضور کے ساتھ کیا رشتہ ہے۔ وحق جدی علی، اور میرے جد علی کے ساتھ جو میرا معاملہ ہے وہ بھی تو جانتی ہے۔ وقدمی فی الاسلام، اور اسلام کے اندر میرے جو معاملات ہیں، قدیم میرا اسلامی معاملہ وہ بھی تو جانتی ہے۔ اب یہ تعریضاً تھے لفظ، اپنی تعریف کرنا تھا، تو جو مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس عورت کے سامنے جو عدت گزار رہی ہے، نکاح کا تو اس کو پیغام دیا نہیں جا سکتا، لیکن اس کے سامنے یہ اظہار کر سکتے ہیں فلاں بندہ جو ہے وہ بہت اچھا ہے، بہت نیک ہے، بہت اعلیٰ ظرف ہے، یا وہ اس کے اوصاف اس عورت کے سامنے گنائے جا سکتے ہیں تاکہ اس کی رغبت اس کی طرف ہو، نکاح کے لفظ نہ بولے جائیں۔ اسی طرح یہ حضرت امام باقر نے اس عورت کے سامنے یہ اپنی قرابت کا ذکر کیا، اپنے اوصاف کا ذکر کیا، تو لفظوں کے اندر حالانکہ نکاح کا ذکر نہیں تھا، تو آگے سے اس عورت نے کیا جواب دیا؟ قالت سکینہ، تو اس عورت سکینہ بنت حنظلہ نے کہا اتخطبنی وانا فی العدہ، کہ اے امام محمد باقر آپ مجھے نکاح کا پیغام دے رہے ہیں حالانکہ میں تو عدت میں ہوں۔ اس نے ان لفظوں سے سمجھ لیا نا نکاح کا پیغام، حالانکہ نکاح کا لفظ نہیں بولا، تعریضاً لفظ بولے۔ تو اس نے آگے سے ایک اور جملہ بولا، وَأَنْتَ يُؤْخَذُ الْعِلْمُ عَنْكَ، آپ تو وہ ہستی ہیں جن سے علم حاصل کیا جاتا ہے، جن سے علم حاصل کیا جاتا ہے، آپ کو مسئلہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تو وہ ہیں انت یؤخذ العلم عنک، آپ سے تو علم حاصل کیا جاتا ہے، علم کا منبع ہیں، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن میں عدت میں ہوں اور آپ یہ اس طرح کے مجھے لفظوں سے نکاح کا پیغام دے رہی ہیں۔ فقال انما اخبرتک قرابتی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو تجھے صرف اپنی حضور کے ساتھ جو سلسلہ ہے رشتہ داری کا، جو میری قرابت ہے، میں نے تو صرف اس کا ذکر کیا ہے۔
رہا مسئلہ یہ عدت والی عورت کے سامنے ذکر کرنا، اب دلیل بھی سن لے۔ حضرت امام باقر نے پھر دلیل کیا دی، فرمایا قد داخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ام سلمۃ فی عدت زوجہا ابی سلمۃ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے، کب؟ جب ان کے خاوند ابو سلمہ نے ان کو طلاق دی اور اس طلاق کی عدت کے اندر وہ عدت گزار رہی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس گئے، فذکر لہا، حضرت ام سلمہ کے سامنے حضور نے فذکر لہا منزلتہ من اللہ عز وجل، حضور نے اپنے ان اوصاف کا حضرت ام سلمہ کے سامنے ذکر کیا جو اللہ نے اپنے محبوب کو اوصاف عطا فرمائے ہیں۔ تو یہ حضور نے ام سلمہ کے سامنے نکاح کا پیغام تو نہیں دیا، صریح طور پر نکاح کے لفظ بھی نہیں بولے کہ میں تجھ سے نکاح کروں گا تیری عدت کے بعد، یہ اس طرح حضور نے تعریضاً اپنے اوصاف بیان کی تاکہ رغبت، اور پھر نکاح ہوا بھی حضرت ام سلمہ کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ بنی بھی۔ تو اس طرح یہ اجازت اللہ نے دی، ولا جناح علیکم فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء، کہ تعریضاً کوئی ایسے لفظ بول کر جو صریح نکاح والے نہ ہوں لیکن نکاح کی رغبت دلانے والے ایسے لفظ عورت کے سامنے عدت کے دوران بولے جا سکتے ہیں، لیکن فرمایا لا تعزموا عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ کو مضبوط نہ کرو، عدت کے دوران نکاح نہیں ہے، نکاح کیا بھی جائے تو وہ منعقد نہیں ہوگا۔ اب اس صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر عدت کے دوران کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرتا ہے، وہ نکاح تو فسد ہو جائے گا، فاسق ہو جائے گا، نکاح ختم ہو جائے گا، لیکن اب اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ جس کا نکاح ختم کیا ہے، جس نے عدت کے دوران کیا تھا، آیا اس عورت کے ساتھ اس کا نکاح اب جب عدت مکمل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اب اس کے اندر ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام مالک اور امام شافعی کا بھی اس طرف ہی رجحان ہے کہ وہ عورت کے ساتھ پھر اس کا کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، جس نے عدت کے دوران عورت سے نکاح کیا، پھر مسئلے کا علم ہوا، نکاح فسخ ہوا، پھر عورت کی عدت مکمل ہو گئی، تو اب اس کا نکاح دوبارہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے اندر اب پھر دو صورتیں ہیں، وہ امام مالک امام شافعی کا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک عمل سے، ان کے قول سے استدلال ہے، اس کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ایھا امرأۃ نکحت فی عدتھا، جو عورت اپنی عدت کے دوران نکاح کرے، فإن زوجها الذی تزوجها لم يدخل بها، دو صورتیں اب اس میں کہ جس سے نکاح ہوا ہے عدت کے دوران عدت جس نے نکاح کیا ہے، اس نے اس عورت سے جمع کیا ہے یا نہیں۔ اگر جمع نہیں کیا تو پھر ان میں فرقت ہوئی ہے، تو پھر مسئلہ اور ہے، اور اگر جمع کر لیا ہے پھر بعد میں نکاح ختم ہوا ہے، پتہ چلا مسئلے کا نکاح فسخ ہوا ہے، تو پھر مسئلہ اور ہے۔ اس صورت میں اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لم يدخل بها، اگر اس نے اسے جمع نہیں کیا، فرق بینہما، ان میں تفریق کر دی جائے، یعنی ان میں جدائی ڈال دی جائے، نکاح ختم کر دیا جائے، نکاح منعقد ہی نہیں۔ اور عورت کیا کرے؟ ثم اعتدت بقیت عدتها من زوجها الاول، وہ پچھلے خاوند جس نے اس کو طلاق ثلاثہ دی ہیں یا پچھلا خاوند فوت ہو گیا، جو پچھلی عدت گزار رہی ہے، پہلے وہ عورت اپنی اس عدت کو مکمل کرے۔ ثم کان الآخر خطابا من الخطاب، پھر جب اس کی عدت مکمل ہو جائے تو یہ بندہ جس نے پہلے عدت میں نکاح کیا تھا لیکن جماع سے پہلے فرقت ہو گئی، اب کیا صورت ہے کہ جب اس کی عدت مکمل ہو جائے، جیسے باقی لوگ اس عورت کو پیغام بھیجے، یہ بھی اپنا پیغام بھیج سکتا ہے دوبارہ، لیکن وَإِن كَانَ دَخَلَ بِهَا، اگر اس نے عدت کے دوران نکاح کرنے کے بعد جماع کر لیا، اب مسئلہ حضرت عمر فاروق اور انداز میں بیان فرماتے ہیں اب کیا صورت ہے؟ اب اس صورت میں بھی فرق بینہما، جدائی پھر بھی ڈالی جائے گی، ان کا نکاح ختم کیا جائے گا، لیکن اب کیا ہے؟ ثم اعتدت بقیت عدتها من الاول ثم عددت من الاخر، اب یہ عورت دو عدتیں گزارے،
پہلے وہ عدت مکمل کرے جو پہلے خامد کی اس کی عدت کے دن رہ گئے تھے وہ مکمل کرے، وہ مکمل کرنے کے بعد اب یہ دوسرے خامد جس سے عدت کے دوران نکاح کیا اور اس نے جماع بھی کیا اب اس کی عدت مکمل کرے۔ ثم لم ينكحها ابدا، اب یہ کبھی بھی اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول، اس سے استدلال کیا امام مالک اور امام شافعی نے کہ جس نے عدت کے دوران عورت سے نکاح کیا اور جماع کر لیا پھر نکاح ختم ہوا تو اب اس کا نکاح اس عورت سے کبھی بھی نہیں ہو سکتا عدت ختم ہونے کے بعد بھی۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ حضرت علی اس مسئلے کے متعلق لقول علی انہا تحل لہو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس عورت کا اس مرد کے ساتھ نکاح اب حلال ہے جب عدت مکمل ہوگی، کہ جس کا پہلے نکاح عدت کے دوران ہوا پھر فسخ ہوا اب عدت مکمل ہوئی تو ہمیشہ کے لیے حرام نہیں، وہ اس کے ساتھ عدت کے بعد نکاح کر سکتی ہے عورت۔ ایک تو یہ استدلال ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ دوسرا امام صاحب کا ان دونوں ائمہ کے طرف یہ جواب ہے کہ حضرت مسروق رضی اللہ تعالی عنہ، مسروق ان عمر راجع عن ذالک فجعل لها مہرها، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ابھی جو ان کا قول پیش کیا اور آخر میں جو یہ مسئلہ حضرت عمر فاروق کا کہ اگر وہ جماع کے بعد نکاح فسخ ہوا تو پھر عدت کے بعد کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتا، حضرت امام مسروق فرماتے ہیں ان عمر راجع عن ذالک، حضرت عمر فاروق نے اپنے اس قول سے رجوع کر لیا تھا، اپنی اس قول سے رجوع کر لیا تھا، اور کیا وجعل لها مہرها، اس عورت کے لیے مہر مقرر کیا تھا کہ اب وہ عورت اس جس نے عدت میں طلاق نکاح کیا تھا وہ نکاح فسخ ہوا عدت مکمل ہونے کے بعد اس سے نکاح کر سکتی ہے، اس کا مہر بھی مقرر ہوگا۔ تو اس طرح یہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے۔ اب اس میں سارا آیت کے اندر مسئلہ کیا نکلا؟ مسئلہ یہ بنا کہ عدت کے دوران نکاح نہیں کر سکتے، نکاح کیا بھی تو وہ فسخ ہو جائے گا۔ اب اس میں دو صورتیں، نکاح اگر عدت میں کیا ہے، جماع کیا ہے یا نہیں کیا، کہ وہ نکاح جو ختم کیا عدت کے دوران کیے ہوئے نکاح کو جماع سے پہلے ختم ہوا تو اس میں مسئلہ اور ہے، اور جماع کے بعد اگر نکاح فسخ کیا تو پھر مسئلہ اور ہے۔ لیکن دونوں صورتوں میں ائمہ احناف کے نزدیک جس نے عدت کے دوران نکاح کیا ہے فسخ تو ہو گیا ہے لیکن عدت گزرنے کے بعد اس عورت کے ساتھ نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے۔ اب موجودہ دور کے اندر جو میڈیا کے اوپر فلموں ڈراموں کے ذریعے مسلمان عورت کو شریعت کا باغی بنایا جا رہا ہے، شریعت کا باغی، ڈراموں فلموں کے اندر یہ طلاق کے مسائل وہ کریکٹروں کی زبانوں سے یا ان کے کریکٹر کے ذریعے وہ ظاہر کیے جاتے ہیں کہ یہ مثلا عدت کے متعلق شریعت نے عورت پر عدت کے دوران کچھ پابندیاں لگائی ہیں۔ ڈراموں فلموں کے اندر بتایا جاتا ہے، آج کی عورت کو بغاوت پر اکسایا جاتا ہے کہ یہ تو جاہلانہ رسمیں ہیں۔ جو شریعت نے پابندیاں لگائی ہیں ڈراموں فلموں کے ذریعے بتایا جاتا ہے یہ جی عدت میں کوئی ایسی پابندی نہیں ہے، جاہلانہ رسمیں ہیں، حالانکہ شریعت کی طرف سے پابندیاں ہیں۔ اسی طرح کچھ عرصہ پہلے شاید کسی ڈرامہ میں ایسا ہوا تھا تو اس وقت کافی دوستوں نے بالمشافہ بھی اور فون پر بھی یہ مسئلہ پوچھا کہ کیا عدت کے دوران نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، کسی ڈرامہ میں شاید ایسا ہوا تھا۔ تو اس طرح ڈراموں فلموں کے ذریعے آج مسلمان عورت کو شریعت کے ساتھ بغاوت کرنے پر اکسایا جا رہا ہے۔ اس قسم کے مسائل جو ہیں وہ ڈراموں فلموں کے ذریعے وہ ان کو بحث زیر بحث لا کر عورت کا ذہن خراب کیا جا رہا ہے، جبکہ شریعت نے عورت پر عدت کے دوران جو پابندیاں لگائی ہیں وہ شریعت میں جو پابندی ہیں وہ عورت کی بہتری کے لیے ہیں اور اس کے اندر ہزارہا حکمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان مسائل کی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔